أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. ما لا ينفعهم، ان کے جعلی خدا ان کو نہ تو نفع دے سکتے ہیں ولا يضرهم، نہ ان کو کوئی ضرر دے سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر تو ہمیشہ اپنے رب کا مخالف ہی ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے رسول ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. کل آپ اپنی امت سے کہیے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی تنخواہ اور پیسہ نہیں لیتا. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر وہ بندہ مجھے چاہیے جو چاہتا ہے کہ اپنا راستہ اپنے رب کی طرف موڑ دے. آیت نمبر 55، 56، 57، پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان. مشرک اللہ کی ذات جو کہ حی قیوم ہے، قوی عزیز ہے، قائم دائم ہے، جس کی طاقت ختم نہیں ہوتی، شفقت ختم نہیں ہوتی، رحمت ختم نہیں ہوتی، برکت ختم نہیں ہوتی، اس کی خلقیت میں کوئی کمزوری نہیں ہے اور وہ مفاد پرست بھی نہیں ہے. جو اللہ کو مانے، جو اللہ کو نہ مانے، سب کے لیے اللہ کی ذات بارشیں بھی، پانی بھی، غلہ بھی، رزق بھی، گاڑیاں بھی، جہاز بھی، سورج کی دھوپ بھی، ستاروں کی چمک بھی، چاند کی چمک بھی، رات بھی اس کے مطابق، دن بھی اس کے مطابق، سب کے لیے اللہ نے دیا ہوا ہے. مگر ہم ہیں بے وفا، بدبخت، اللہ کی رحمت کے میدان سے ہٹنے والے، اللہ کی رحمت کے میدان سے ہٹنے والے. جہاں گوشت اچھا ہو وہاں سڑا ہوا گوشت تلاش کرنے والے، جہاں حلال رزق ہو وہاں حرام کے شوقین. کون بنتے ہیں جو اپنے اتنے پیارے اللہ کو چھوڑیں اور نقلی خدا بنا ڈالیں، پتھر کے خدا، مٹی کے خدا، مختلف چیزوں کے خدا. ما لا ينفعهم، نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو ضرر دے سکتے ہیں. یہ جہالت ہے. اب اگر وہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، ایم بی اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، بی ایڈ کرتے ہیں، ایم بی بی ایس بنتے ہیں، اسپیشلائز بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، چیف جسٹس بنتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف بن جاتا ہے، پوری دنیا کی فوج کا سربراہ بن جاتا ہے، پوری آرمی کا سر بن جاتا ہے، مگر ہے وہ کافر، ہے وہ مشرک، اس نے اپنے رب کو نہیں مانا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں اور اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں. ایک دیوانہ ہے جو اسپتال میں ہے، ایک بے ہوش آدمی ہے جو اسپتال میں جا کے وینٹیلیٹر پہ چڑھ گیا ہے جی، ایک پاگل آدمی ہے جو بیچارہ بیک کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ اللہ سے پوچھو اللہ کتنے ہو، کہتا ہے ایک. کیا کہتا ہے؟ ایک ہے. اب اس پاگل کا اگر کوئی علاج کرنے والا بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتا تو یہ پاگل اس ڈاکٹر سے اچھا ہے، یہ جاہل اس ڈاکٹر سے اچھا ہے، یہ ان پڑھ اس ڈاکٹر سے اچھا ہے. اللہ کے ہاں پڑھائی والا کون ہے؟ جو خدا کی توحید کو تسلیم کرے. اللہ کے ہاں جاہل کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتا. صحابہ کرام کے پاس ایک قرآن تھا، ایک قرآن، عربی زبان، اور صاحب قرآن نبی پاک علیہ السلام کی ہستی. یہی نعمت تھی نا صحابہ کے پاس. نبی کو دیکھ لیتے، آپ کی زبان سے قرآن سن لیتے، آپ کے حکم مان لیتے اور اللہ کو ایک کہہ دیتے. اس کے علاوہ کوئی کالج، یونیورسٹی، لیبارٹری، پریکٹیکل، پیپر، ڈپلومہ، کوئی چیز، فیکٹری ورکر، کوئی ہنر، کوئی کارنر، کوئی چیزیں نہیں. صرف قرآن ان کا امام تھا اور وہ قرآن کے مقتدی تھے. قرآن ان کے آگے تھا، وہ قرآن کے پیچھے تھے. قرآن ان کا رہبر تھا، وہ قرآن کے پیچھے تھے. قرآن ان کی روشنی تھی. اس قرآن سے روشنی لینے کے بعد صحابہ کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، صحابہ کا تذکرہ تورات میں آیا ہے، صحابہ کا تذکرہ زبور میں آیا ہے، صحابہ کا تذکرہ انجیل میں آیا ہے.
اور یہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور بڑے بڑے انجینئر ہیں، ان کو تو 1.5 سے 2 صدیاں 3 صدیاں ہیں جہاں سے ان کے ذکر ہو رہے ہیں، اور صحابہ کا ذکر قرآن حکیم میں کائنات کے اندر ہے اور کائنات کے بعد ہے اور کائنات سے پہلے اور کائنات کے سینٹر میں ہے۔ تو صاحب قرآن کے جھرمٹ میں جو بیٹھ کر صرف قرآن کو ہاتھ میں رکھتے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس قرآن کے سامنے کھانا اگر نہیں تھا کوئی حرج نہیں، کھجور مل جاتی اکتفا کر لیتے، گٹلی مل جاتی اکتفا کر لیتے، پیاس کے لیے پانی تھا ٹھیک ہے، نہیں تھا قرآن پڑھ لیتے، کوئی چیز تھی کہ نہیں تھی۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا نبی پاک کے دروازے کے باہر، حضور اکثر مجھے اٹھاتے تھے آ کے، میں کوئی تلاش کرتا تھا یار کوئی بندہ گزرنے والا ہو تو میں اس کو کہوں یار ادھر آؤ میں تمہیں ذرا 2 آیتیں قرآن کی سکھا دوں، کیا کر دوں 2 آیتیں۔ میرا ایک مقصد تو یہ ہوتا تھا یہ قرآن سیکھ جائے گا، دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا میں بھوک سے نڈھال ہو گیا ہوں، چلو مجھے کھانا پینا دے دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کئی لوگوں کے گھروں میں اس طرح قرآن پڑھایا ہے اور قرآن بھی وہاں پہنچ گیا، اور اللہ نے اس قرآن کے نور سے میرے نظام کو بھی بہتر فرما دیا۔ تو یہ قرآن ہے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے مشرک بن جائے، اور چلو بھائی تورات کے دور کی جاؤ، زبور کی طرف جاؤ یا انجیل کی طرف جاؤ یا صحیفوں کی طرف جاؤ یا کسی اور چیز کی طرف جاؤ، وہ کتابیں آئی اور گئی، کتابیں یہ آئی ہے اور رہے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے ہوتے ہوئے مشرک بن جائیں، اس کے ہوتے ہوئے مشرک بن جائیں، یہ بہت بڑا ذلت کا مقام ہے، بہت بڑا ذلت کا مقام ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا، آپ کو ہم نے بشارت والا بنایا ہے، نذیرا ڈرانے والا بنایا ہے۔ قرآن کی ترتیب بتاتی ہے کہ پہلے امت کو فضائل سناؤ، کیا سناؤ؟ مبشرا، خوشخبریاں سناؤ، اللہ یہ دیں گے بھائی، اللہ یہ دیں گے بھائی، جنت میں یہ ملے گا بھائی، نہریں ایسی ہوں گی بھائی، حوض کوثر ایسا ہوگا بھائی، حوریں ایسی ہوں گی، نعمت ایسی ہوگی، روٹی ایسی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، نبی کا دیدار ہوگا، مزے ہی مزے ہوں گے، لذت ہوگی، ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ تمہاری وراثت ہوگی۔ یہ ہے بشارت، یہ کیا ہے؟ بشارت۔ لوگوں کو فضائل سناؤ، فضائل کے بعد نذیرا، ان کو ڈراؤ۔ نماز چھوڑو گے تو 25 لاکھ سال جہنم ہے، سانپ کی ڈنگ ہیں، قبر میں اژدہا ہیں، آخرت میں جہنم کی کڑیاں ہیں، عذاب سخت ترین ہے، آگ بڑی سخت ہے، اللہ کا غضب بڑا سخت ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے دروازے میں کھڑا ہے اور تو بے نمازی ہے تو پکا جہنمی، چل دفعہ ہو جائے باہر، فلاں ہے تو دفعہ ہو جائے۔ نہیں، فضائل سناؤ، ان کو لے کے آؤ، پاس لاؤ ان کو۔ فضائل مبشرہ، آپ بشیر ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، آپ ہر بندے کو تسلی دیتے ہیں کہ تیرے گناہ کچھ بھی نہیں ہے، تیرے گناہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ آ جائے نا زانی، وہ تو اوے ساڑھے کو اللہ آئیں گے، تیری ہوا بھی ہمیں نہ لگے۔ ہمارے نبی تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جو غفور رحیم ہے وہ گناہ سے بڑا ہے بھائی، اللہ ہے وہ، اس کے سامنے تمہارے گناہوں کی کوئی حیثیت ہے؟ اس لیے ترتیب قرآنی یہ ہے کہ پہلے امت کو بشارت دو، پہلے امت کو فضائل سناؤ، پہلے امت کو اللہ کی محبت سناؤ، پہلے امت کو یہ تمام چیزیں سناؤ۔ اس کے بعد جب وہ دین پہ آ جائے اب اس کو ڈراؤ، کچھ ڈراؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا اوے تلوار کے زور پہ اسلام لے آئے، تلوار کے زور پہ کوئی ایک دنیا کا بندہ بتاؤ جس کو ہمارے نبی نے اور صحابہ نے مسلمان کیا، ایک دنیا کا بندہ بتاؤ، یہ چیلنج ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر جب وہ آئیں گے، آنے کے بعد ان کو جب یہ بتایا جائے گا کہ بھائی یہاں پہ اگر زنا ہوگا تو یہ سزا ہے، شراب ہوگی تو یہ سزا ہے، چوری کرو گے تو یہ سزا ہے، شراب پیو گے تو یہ سزا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کیا پڑھا دو؟ کلمہ۔ تو بھائی اس شدت کو تو اس نے خود برداشت کیا یا ہم نے کیا؟ ایک فیکٹری میں آتا ہے نا بندہ، آپ کے سامنے ٹیبل پہ ہے، جی مجھے آپ رکھ لیں، جی مجھے آپ رکھ لیں، اتنی کام، اتنی تنخواہ، اتنا یہ ہے، اتنا کچھ ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی گفتگو ہو گئی۔ ساتھ اس کو ہم ڈیٹیل بتاتے ہیں، بیٹا یہاں پہ یہ کرنا ہے، تم نے پھر یہ کرنا ہے، تم نے پھر یہ کرنا ہے، پھر تم نے یہ کرنا ہے، کچھ منفی چیزیں بھی اس میں 2-4 ایڈ کر دیتے ہیں، اگر یوں کرو گے تو ایسا بھی ہو جائے گا، ایسے کیا تو پھر ایسا ہو جائے گا۔
یہ کام نہ کیا تو پھر یہ سزا ہوگی. اب وہ ساری باتیں ڈیٹیل میں ہے نا، ابھی فائنل تو نہیں ہوا، سائن تو نہیں کیے، ابھی اس کو لبیک تو نہیں کہا. ساری باتیں اس نے مجھے سنا دی، میں نے اس کو سنا دی، پورا ڈیٹا اس کو دے دیا، تحفظات بھی اس کو بتا دیے. یہ کرو گے تو انشاءاللہ انعام ملے گا، یہ کرو گے تو بونس ملے گا، یہ کرو گے تو ترقی پاؤ گے، یہ کرو گے تو اتنے پیسے کما لو گے. اگر یوں کیا تو یہ کٹوتی ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ تنخواہ بند ہوگی، یہ چھٹی بند ہوگی، یہ تمہیں فیکٹری سے نکال دیں گے. یہ 4-5 چیزیں سخت ہیں. کیا ہیں؟ سخت ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے سامنے رکھ دی. اب بھائی تمہاری مرضی ہے. کیا ہے تمہاری؟ اب اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے. مجھے کیا ہے؟ اب کوئی کہے گا تلوار کے زور پہ تم نے فیکٹری ورکر رکھ لی ہے، کوئی کہے گا تم نے ڈنڈے کے زور پہ فیکٹری ورکر رکھ لیا ہے. ہم نے بھی مسلمان کو کہا ہے اگر تم نے اسلام لانا ہے تو بھائی ہماری 5 نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہمارا حج ہے، ہمارے ہاں عمرہ ہے، ہمارے ہاں چھوٹی عید ہوتی ہے، ہمارے ہاں بڑی عید ہوتی ہے، ہمارے ہاں باپ کا یہ ادب ہے اور ماں کا یہ ادب ہے، اور شراب کا یہ گناہ ہے، اور زنا کا یہ گناہ ہے، اور چور کا یہ گناہ ہے. اب تم سوچ لو بھائی، سوچ لو، پڑھ لو، سیکھ لو، تمہاری مرضی. اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے. اب یہ سختی کو برداشت وہ کر رہا ہے یا ہم اس پہ ڈال رہے ہیں؟ وہ کر رہا ہے نا. تو اسلام کے زور پہ دنیا کا ایک بندہ بھی آج تک مسلمان نہیں کیا کسی نے، آج تک کسی نے نہیں کیا. ہاں باقی تلوار ہے، تیر ہے، جہاد ہے، شہادت ہے، قتل ہے، غازی ہے، معاذ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کو سر خم تسلیم خود کیا، اس نے خود کیا ہے. ہم نے تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان. قرآن کہتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تمہیں تبلیغ کروں گا، میں تمہارے گھر تک آؤں گا، تمہارے گاؤں تک آؤں گا، تمہارے خاندان پہ جاؤں گا، تمہاری جماعت پہ جاؤں گا. میں مکہ جاؤں گا، مدینے جاؤں گا، یثرب جاؤں گا، خندق جاؤں گا، طائف جاؤں گا، احد میں جاؤں گا، بدر میں جاؤں گا، ہر جگہ جاؤں گا. لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، میں تنخواہ نہیں لوں گا، پیسے نہیں لوں گا. جی یہ تبلیغ میں جو ہم سفر کرتے ہیں نا جی، بستر اپنا، پیسہ اپنا، جان اپنی، مال اپنا، جس کو ہم دعوت دیتے ہیں کوئی اس سے پیسہ لیتے ہیں ہم جی. تو قرآن یہ ثابت کر رہا ہے ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، کوئی اجرت نہیں، کوئی مزدوری نہیں. ادھر آپ کہیں نا بھائی ایک لیکچر دینا ہے، یہ ہمارے جتنے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، یہ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کے لیکچر ہوتے ہیں دنیا میں عالمی سطح پہ، یہ کتنے ہزاروں لاکھوں ڈالر دیتے ہیں جی. یہ ہمارا عمران خان لیکچر دیتا ہے، بے نظیر دیا کرتی تھی، مشرف دیتا ہے، بہت سے بڑے بڑے سیاستدان بھی اپنے اپنے ٹاپک پہ کیا کرتے ہیں جی، دیتے ہیں لیکچر. کیا کرتے ہیں؟ لیکچر. وہ تو لاکھوں روپیہ لیتے ہیں. بھائی تبلیغ والا بیچارہ بسترا اٹھا کے اپنی مسواک پکڑ کے لوٹا اٹھا کے جا رہا ہے. ما اسألکم علیہ من اجرا، میں تم سے کوئی بدلہ، کوئی پیسہ. یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، تم نے لینا کچھ نہیں کسی سے. ورنہ اس طرح کے کھرب پتی لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے 1 لاکھ بندہ اگر تبلیغ میں 1 سال کے لیے جاتا ہے نا تو ہم اس کو لے جاتے ہیں. ان تبلیغ والے کہتے ہیں نہیں بھائی جان مال اپنا ہو، جان مال اپنا ہو. اور یہی قرآن کہتا ہے. مبلغ کے امام تو کون ہے؟ حضور پاک ہے. رائے ونڈ کے امام کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد کے امام کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہجرت کے امام کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. مدارس کے امام کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ما اسألکم علیہ من اجرا، آج جو مدارس دینیاں ہیں جو آپ کو سبق پڑھاتے ہیں، ہم اور آپ مل کر ایک فنڈ کے ذریعے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ان سے ہم کوئی اجرت، کوئی مزدوری، اللہ ان کو دوائی بھی دے دیتے ہیں، اللہ ان کو صابن بھی دے دیتے ہیں، اللہ ان کو کپڑے بھی دے دیتے ہیں، اللہ ان کو کرایہ بھی دے دیتے ہیں، اللہ ان کو سب کچھ دے دیتے ہیں. لیکن ہم علماء ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ہم تم سے کوئی اجرت نہیں لیں گے. آپ بھی اگر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو آپ بھی ان کو یہ کہتے ہیں یہ تعاون اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم تم سے کچھ نہیں لیں گے. مدارس کا نظام یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، تبلیغ کا نظام یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کام کرنا ہے، یہ نظام. ہاں الا شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. یہ تبلیغ والے بڑے پریشان ہوتے ہیں بیچارے، یار ہم اپنے آپ کو کہاں سے ثابت کریں.
تو یہ قرآن کہتا ہے ہاں بھائی کوئی بندہ اگر دینا ہے تو ہم بندہ لے لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ بندہ. وہ کہتے ہیں یار ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں بھائی، آپ ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے آ جائیں، ہمیں تمہارے کھرب روپے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ چلے پہ آ جاؤ. یار ہم نے تم سے کوئی گاڑی نہیں مانگنی، ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگنا، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. قرآن بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ان سے کہیں میں کوئی تنخواہ کوئی اجرت کچھ نہیں لوں گا، البتہ تم میں سے کوئی رب کے راستے پہ آنا چاہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے لوں گا. یہ 1.25 لاکھ صحابہ حضور نے لیا کہ نہیں لیا؟ ان سے کچھ نہیں لیا، ان کو دیا دین مگر ان سے کچھ نہیں لیا. ان کو یہ کہا کہ اگر تم نے آنا ہے نا بھائی تو تم جہاد پہ آ جاؤ، دین پہ آ جاؤ، ہجرت پہ آ جاؤ، مکہ میں آ جاؤ، مدینہ میں آ جاؤ، شہادت پہ آ جاؤ، غازی بن جاؤ، لیکن تمہارا امام محمد رسول اللہ ہوگا اور اس کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلے گی. صحابہ کے واقعات میں یہ 2 ماہ کا لفظ کہیں بھی نہیں آتا. یہ ضرور آتا ہے فاقہ تھا، بھوک تھی، بہت کچھ تھا، لیکن تسلسل کے ساتھ پیٹ نہیں بھرا، البتہ اگلوں کا دماغ دین سے بھرتی ہے. تو تبلیغ کے راستے میں جاؤ، کوئی اجرت نہیں ہے. مدارس میں بچوں کو لاؤ، کوئی اجرت نہیں ہے. درس قرآن دو، کوئی اجرت نہیں ہے. خطاب کرو، کوئی اجرت نہیں ہے. کسی نظام پہ چلو، کوئی اجرت نہیں ہے. ہاں ایک اجرت ہمیں چاہیے کہ بندہ دو بھائی. کیا دو بھائی؟ بچہ دے دو طالب علم، کوئی بندہ دے تو مولوی بنا دیں یار اس کو، یار کوئی بندہ دے دو اس کو تبلیغی بنا دیتے ہیں، کوئی بندہ دے دو اس کو جہاد کی ٹریننگ دے دیتے ہیں، کوئی بندہ دے دو اس کو ہم دین سکھا دیتے ہیں. یہ بندہ ہمیں چاہیے، یہ بندہ ہمیں چاہیے، اور چاہیے تو ہمیں اس بندے کا مال نہیں چاہیے، اس بندے کا مال نہیں چاہیے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ نبی پاک کے خوبصورت انوارات کے ذریعے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.